अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। बाबू बे ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को सऊदी फरमा रवा की जानिब से खलीजी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा और अमीर कुवैत की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है। वजारती कौंसिल ने कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज एहतियाती तदाबीर को जारी रखा जाएगा। काबीना ने वैक्सीनेशन कैंपेन के पहले मरहले की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया है। सन 2020 के दौरान खेलों के शोबे में बड़ी कामयाबियां हासिल करते हुए इंटरनेशनल स्पोर्ट में दोहा खेलों का बैनुल अक़वामी दारुल हुकूमत बन गया है। और यमन के शहर अदन के एयरपोर्ट में किए गए धमाके में हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद 70 से ज्यादा हो गई है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद की जानिब से एक पैगाम मौसूल हुआ है, जिसमें उनको माह जनवरी की 5 तारीख को सऊदी अरब में होने वाली 41वीं खलीजी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। खलीजी ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नाइफ फलाह अल हजरफ ने दीवान अमीरी में साहिब सुमू अमीर के साथ एक मुलाकात के दौरान ये दावतनामा उनकी खिदमत में पेश किया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर सुबह की जानिब से दो तरफा ताल्लुकात और उनके फरोग के ज़राए और मुश्तरका दिलचस्पी के अहम उमूर के बारे में एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख डॉक्टर अहमद नासिर अल मोहम्मद अस्सबाह ने साहिब सुमू अमीर के साथ एक मुलाकात के दौरान ये पैगाम उनके हवाले किया। मुलाकात के आगाज में कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने अमीर कुवैत की जानिब से साहिब सुमू अमीर को खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया और उनकी सेहत व आफियत और कतरी अवाम की मजीद खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जवाबन साहिब सुमू अमीर ने भी अमीर कुवैत के नाम सलाम भेजा और कुवैती अवाम की मजीद तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कल कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया और इंस्टाग्राम में मौजूद अपने सरकारी अकाउंट से सभी की हिफाजत और सलामती के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में कैबिनेट का हफ्तवार मामूल का इजलास हुआ, जिसके दौरान फैसला किया गया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज एहतियाती पाबंदियों को जारी रखा जाएगा। इजलास के आगाज में वजीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने मुल्क में कोविड-19 की ताज़ा सूरत-ए-हाल से काबीना को आगाह किया। काबीना ने कोरोना की वैक्सीन लगाने के पहले मरहले की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया, जो कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए बनाई गई मुल्की पॉलिसी के ज़िम्न में कामयाबी के साथ जारी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी और खलीजी ताउन कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नाइफ फलाह अल हजरफ के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसके दौरान खलीजी ताउन कौंसिल के सफर, खलीजी बहरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी और ईरान के मुआविन वज़ीर ख़ारजा जनाब अब्बास सराक़ची के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है। कतर में कोविड-19 से रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद मजीद 153 कन्फर्म्ड पेशेंट्स की सेहतियाबी के बाद 1,41,300 हो गई है और इस वबा के इब्तिदाई दिनों से ही किए गए हिफाजती इक़दामात की बदौलत मुल्क में शिफायाब होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
قطر نے کووڈ-19 کے آغاز میں ہی سپریم کمیٹی فار مینجمنٹ کرائسس مینجمنٹ تشکیل دے دی تھی، جس نے اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری اور شاندار اقدامات کیے۔ دوسری جانب سرکاری اداروں نے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والے 10 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ان افراد نے اس انڈرٹیکنگ کی خلاف ورزی کی ہے جس کے نتیجے میں ان سے قانونی پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ قطر نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انسانیت کی بنیاد پر مختلف ملکوں اور اقوام کو طبی امداد پہنچائی اور انسانی خدمات کے شعبے میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ طبی امداد کا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، جس کی تازہ کڑی سوڈان ہے، جہاں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سوڈان کے ہلال احمر کی سپورٹ کے لیے قطری ہلال احمر کی جانب سے طبی امداد کی دوسری کھیپ پہنچا دی گئی ہے۔ اب جبکہ سال 2020 اپنے اختتام پر ہے، ایک نظر ڈالیں تو واضح ہوتا ہے کہ اس غیر معمولی سال اور نامساعد حالات کے باوجود قطر نے کھیل کے شعبوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور ان کامیابیوں اور عالمی سطح پر بڑے اسپورٹ ایونٹ منعقد کروانے کی صلاحیتوں کی بدولت قطر کھیلوں میں دنیا کا دارالحکومت بن گیا ہے۔ اسی سال کے دوران سن 2022 فیفا ورلڈ کپ کے لیے تیار کیے جا رہے کئی بین الاقوامی اسٹیڈیمز کا افتتاح کیا گیا اور مختلف کھیلوں کے علاقائی اور عالمی ٹورنامنٹس کی میزبانی کی گئی، جبکہ اسی سال دوحہ کو سن 2030 کے ایشین گیمز کی میزبانی کے لیے بھی منتخب کیا گیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر نے یمن کے شہر عدن کے ایئرپورٹ میں کیے گئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں وائلنس اور ٹیررزم کے خلاف قطر کے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ قطر اسباب و محرکات یا ریزنز اینڈ موٹیو سے قطع نظر ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے۔ بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ یمن کے بحران کو یمنی باشندوں کے درمیان بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جائے تاکہ یمنی عوام کی امنگیں اور خوشحالی اور استحکام کی امیدیں پوری ہو سکیں۔ بیان میں مہلوکین کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت اور زخمیوں کی جلد شفایابی کے لیے نیک تمنائیں ظاہر کی گئی ہیں۔ یمن کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ عدن ایئرپورٹ میں دھماکے اور اس کے بعد کی گئی فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 26 ہو گئی ہے، جبکہ 50 سے زائد دیگر افراد زخمی ہیں۔ کسی بھی فرد یا گروپ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ دریاسنا یمنی صدر عبدالربہ منصور ہادی نے دھماکے کی تحقیقات کے لیے وزیر داخلہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ یمنی وزیر اعظم معین عبد الملک نے اس دھماکے کو ایک بزدلانہ اور دہشت گردانہ عمل قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جناب انتونیو گوتریش نے لیبیا کی کمزور فائر بندی کو تقویت پہنچانے کے لیے بین الاقوامی مبصرین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز پیش کی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی لیبیا سے بیرونی جنگجوؤں کو نکال دیا جائے گا اور ملک میں 10 سال سے جاری جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ UNO کے سیکریٹری جنرل نے سیکورٹی کونسل کے ممبر ملکوں کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ افریقی اتحاد، یورپی یونین اور عرب لیگ جیسی عالمی تنظیموں سے سول اور ریٹائرڈ فوجی اہلکاروں پر مشتمل ایک نگراں گروپ تشکیل دیا جائے جو لیبیا میں فائر بندی پر نظر رکھے۔ ایرانی حکومت نے انکشاف کیا ہے کہ اس نے امریکہ کے نام خطۂ خلیج کو صدر ٹرمپ کی صدارت کے آخری دنوں میں جنگ کے خطرے سے بچانے کے متعلق پیغامات ارسال کیے ہیں۔ ایرانی حکومت کے ترجمان علی ربیعی نے کہا کہ کسی بھی طرح کے تخریبی واقعات کی ذمہ داری واشنگٹن اور اس کے حلیفوں پر عائد ہوگی۔
اور برطانیہ کی ملکہ نے سال 2020 ختم ہوتے ہوتے یورپی یونین سے برطانیہ کے اخراج کے ماہ بعد قانون کے مسودے کو منظوری دے دی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسودہ اب برطانیہ میں باقاعدہ قانون بن چکا ہے۔ دوسری جانب برطانوی پارلیمنٹ نے بھاری اکثریت کے ساتھ برطانیہ اور یورپی اتحاد کے درمیان ہونے والے تجارتی معاہدے کے حق میں ووٹ دیے ہیں۔ اس معاہدے پر 1 جنوری 2021 سے عمل درآمد شروع ہوگا اور بریگزٹ کے بعد فریقین کے درمیان مستقبل کے تجارتی تعلقات اسی معاہدے کی روشنی میں طے پائیں گے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو سعودی فرمانروا کی جانب سے خلیجی سربراہ کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ اور امیر کویت کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ وزارتی کونسل نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا، جبکہ کابینہ نے ویکسینیشن کیمپین کے پہلے مرحلے کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سال 2020 کے دوران کھیلوں کے شعبے میں بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے انٹرنیشنل اسپورٹ میں دوحہ کھیلوں کا بین الاقوامی دارالحکومت بن گیا ہے، اور یمن کے شہر عدن کے ایئرپورٹ میں کیے گئے دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 70 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی نے۔ السلام علیکم۔